اب جنرل باجوہ صاحب کا کیا تعلق فارن آفس سے؟ ایک اپنی طرف سے کوڈڈ میسج دیا جائے کہ اگر آپ نے کل تک پرائم منسٹر عمران خان کو نکال دیا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہونے والا، تو ہم آپ سے تمام جو آپ کے ساتھ ہمدردی ہماری ختم ہو جائے گی اور ہم سے آپ کوئی توقع نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہمیں یہ کیا خط کیوں لکھا ہے، آپ کی مجال کیا ہے؟ السلام علیکم جی، اپڈیٹ پاکستان کے ساتھ میں ہوں شہزاد نواز۔ 27 مارچ 2022 کو خان صاحب نے راولپنڈی جلسے میں کاغذ لہرایا جس میں انہوں نے کہا کہ سائفر کا کاغذ تھا، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کی امام پر جو ہے وہ ان کی حکومت گرائی گئی، اور انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بھی لیے۔ تو گزشتہ دن جو ہے وہ انٹرنیشنل ویب سائٹ ڈراپ سائٹ پہ سائفر کی کاپی بھی سامنے آئی ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر اس کو لیک کروایا ہے تاکہ اس جو کیس ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکے۔ تو اس سائفر کیس میں خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی قید بھی سنائی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بری بھی ہوئے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر قانوندان اعتزاز احسن صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دن سائفر کی کاپی دوبارہ سے منظر عام پر آئی ہے، ڈراپ سائٹ نے اس کو لیک کیا ہے، تو کیا کہیں گے اس میں کتنی حقیقت ہے کہ سائفر کی بنیاد پہ خان صاحب نے جس طریقے سے کہا کہ امریکہ جو ہے ان کی حکومت امریکہ نے گرائی، اور سردار لطیف کھوسہ صاحب جو آپ کے دوست بھی، انہوں نے کہا کہ امریکہ حکومتیں بناتا ہے، امریکہ ہی حکومتیں گراتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اس میں تو بالکل درست ہے جو بات کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں، پر اس کو ذرا آپ دیکھیں اس چارج کو، یہ چارج ہے کیا، اس کے عناصر کیا ہے، جن عناصر ترکیبی سے یہ پورا الزام بند۔ الزام یہ ہے جی سر کہ جو میں اب اور طرف سے شروع ہو رہا ہوں، جب تک دوسری طرف سے شروع نہیں ہوں گے پہلی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ جی سر، الزام یہ ہے کہ امریکہ میں ڈینیل لو، امریکہ کے جو فارن آفس ہے ان کا، اس میں بڑی ہائی پوزیشن پہ، اور وہ پوزیشن گورنمنٹ کی پوزیشن، جو امریکن گورنمنٹ کی پوزیشن ہے، وہ اپنے خط و کتابت کے ذریعے جو دائر کرتا ہے وہ گورنمنٹ کی پوزیشن۔ اب اس نے ایک خط لکھا جس کو کوڈ میں رکھا گیا۔ سفارتکاری اکثر کسی کوڈ میں ہوتی ہے، اس کو کوڈ میں رکھا گیا تو وہ سائفر کہلایا۔ پر اب کوڈ میں رکھنے کا میں آپ کو کہنا چاہوں کہ بھائی صاحب السلام علیکم، کل آ جائیے گا، اب میں کہوں چاہوں تو یہ کوڈ میں کہہ دوں، پر اس سے کوئی سیکرٹ تو نہیں بن جاتا۔ ایگزیکٹلی۔ اب یہ کوڈ میں ڈونلڈ لو نے بھیجا کس کو؟ چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب۔ اب جنرل باجوہ صاحب کا کیا تعلق فارن آفس سے؟ ایگزیکٹلی۔ پر ان کو کوڈ ایک اپنی طرف سے کوڈڈ میسج دیا جائے۔ کوڈڈ میسج میں کیا ہے؟ یہ ان کو کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب کہ اگر آپ نے کل تک پرائم منسٹر عمران خان کو نکال دیا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہونے والا تھا، تو ہم آپ سے تمام جو آپ کے ساتھ ہمدردی ہماری ختم ہو جائے گی اور ہم سے آپ کوئی توقع نہیں کر سکے۔ یہ وہ کوڈ ہو گیا، یہ میسج گیا۔ یہ جانا تھا ان کو چیف آف آرمی اسٹاف ہی کو، کسی نے غلطی سے پرائم منسٹر کو بھی بھیج دیا۔ اچھا، کاپی اٹیچڈ۔ یہ کس نے بھیجا؟ یہ فارن آفس سے۔ فارن آفس میں سے۔ اب آپ دیکھیں، یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک بڑا ہی بے ضرر سا پیغام ہے؟ آپ ایک گورنمنٹ کو گرانے کی بات کر رہے ہو ایک دن کے اندر، اور آرمی چیف کے ساتھ آپ سازش کر رہے ہو۔ اب وہ جب سائفر ملا ہوگا باجوہ صاحب میں، اس وقت تک پرائم منسٹر کو بھی مل گیا تھا۔ سیملٹینیسلی دونوں جو کورسپونڈنس نکلی وہ ای میل یا واٹس ایپ کی طرف سے آگے گئی ہوں گی۔ اب پرائم منسٹر کو جب پتہ لگے یہ، تو کون اس کو روک سکتا ہے؟ اگر ٹھوس طور پہ پتہ لگ جائے کہ یہ سازش ہوئی ہے، اور اس کا ٹھوس انداز سے کس طرح پتہ لگتا ہے
کہ ڈونلڈ لو نے یہ خط لکھا اور یہ لکھا کہ سازش کرو اور نکالو. ہاں. یہ جو ہمارے ملک کی کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, اس کو وزیر اعظم اس پہ پریزائڈ کرتے ہیں, اور جو فیلڈ جنرل مارشل ہیں, فیلڈ مارشل, وہ بھی اس کے اہم ترین, بیکاز ہی ہیڈز آل دی آل فورسز, وہ بھی اس کے ممبر ہیں. اب اس کمیٹی نے 2 مرتبہ امریکہ سے احتجاج کیا. اچھا. کہ آپ نے ہمیں یہ کیا خط کیوں لکھا ہے, کیسے لکھا ہے, آپ کی مجال کیا ہے. ڈی مارچ کیا ان کے ساتھ. ڈی مارچ ہے سخت احتجاج. اب ڈی مارچ کیا پاکستان کی گورنمنٹ نے. پاکستان کی گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی, نہ استغاثہ کہہ سکتا کہ ایسا کوئی وہ سائفر تھا ہی نہیں, اور عمران خان نے خود اس کو انوینٹ کر کے اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. ہرگز نہیں. اس کے پاس ایک سازش کا ثبوت آیا, جس سازش کے ثبوت کو ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, جس میں پرائم منسٹر بھی ہیں اور فیلڈ مارشل بھی ہیں, اس پہ آزادانہ تحقیقات کیوں نہیں ہوئی؟ میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں. ابھی اس کو دیکھ. جی. اب یہ چیز, یہ تو بنیادی عناصر ہے اس میں, جو اس ڈاکومنٹ کی, دستاویز کی تائید بھی کرتا ہے کہ یہ واقعی درست بات ہے کہ ڈونلڈ لو یہ کہہ رہا ہے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ اڑا دو پرائم منسٹر کو کل تک, ورنہ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہوگا. ایک تھریٹ ایسی. اب اس پر پاکستان کی حکومت نے جو اب الزام لگا رہی ہے عمران خان کہ تم نے بڑے راز دے دیے, یہ راز دینے والا آرٹیکل ہے. اچھا. اور اس کو بھی پورا پڑھنا ضروری ہے. آرٹیکل 6. جی. آرٹیکل 6 بھی, آرٹیکل 6 بھی, پر پہلے اس میں تو پھنس گیا تو پھر کہیں سے نکل ہی نہیں سکتے. اس کے سکنجے میں آ گئے. اس کے سکنجے میں ہرگز عمران خان نہیں آتا. اچھا. کیونکہ عمران خان ایک پرائم منسٹر ہے, کوئی بیٹھا ہے ایک پرائم منسٹر, اس کے پاس ایک اس کا جو انتہائی کانفیڈنس کا, اعتماد کا جو اس کے سٹاف میں بندہ ہے, وہ لا کے اس کے سامنے یوں میز پہ یہ سائفر رکھ دیتا ہے. یہ دستاویز جو سائفر ہے لیکن اصل میں ایک مراسلہ ہے امریکی فارن آفس سے پاکستان کے آرمی چیف کے, اور اس میں کلیدی بات ہے کہ اس میں کہا ہے کہ سائفر آپ پڑھیں, اس میں کہا ہے کہ اس کو کل تک آپ ہٹائیں گے. اچھا. کل نوٹ آف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے, کل تک اس کو ہٹائیں گے. اور آرمی چیف نے اس سازش پہ عمل بھی کر دیا. سر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اسی میں. تو اب ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہو گیا, اس سازش پہ عمل بھی ہو گیا. اس سازش کا ثبوت, اس کی شہادت کس نے دی؟ ہماری اپنی سب سے ہائیسٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے. اچھا. جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم بھی اس میں اور فیلڈ مارشل بھی اس میں. اب یہ عمران خان نے اگر فرض کرے کہ کہتے ہیں کہ جی خالی کاغذ اس نے تو لہرا دیا, یہ ثابت کچھ نہیں کر سکے, میں کہتا ہوں اس نے خالی کاغذ لہرایا ہوتا یا بغاوت لکھ کے لفظ, مطلب بغاوت کر دو, نکل آؤ, یہ کچھ بھی کر دیا ہوتا, یہ اس کے تحت آئین جو پاکستان کا ہے اس کے تحت اس کوئی اوفینس ہی نہیں بنتا. اس کو آپ پڑھتے نہیں ہیں ہمارے, اور اس پہ 2 سال پہلے بحث ہوتی رہی. اچھا. اب مہینے 2 سے پھر شروع ہوئی ہے. اب اس میں جو اوتھ ہے پرائم منسٹر کا, جو وزیر اعظم نے حلف اٹھانا, اس کو تو بھائی صاحب ذرا پڑھ لو. جی. اس کی ٹیل میں سارا سٹنگ ہے جو اصل بات ہے. ورنہ یہ پابندی لگاتا ہے وزیر اعظم پہ کچھ کہ وزیر اعظم
افشا نہیں کرے گا. آپ نے گزشتہ دن بھی یہ بات کی تھی پارلیمنٹ میں کہ وزیر اعظم کو اوتھ میں یہ چیز ہے کہ وہ پبلکلی اس طریقے سے نہیں مطلب کہ سیکرٹ ڈاکومنٹ کو لہرا سکتا. نہیں لہرا سکتا ہے. اچھا میں تو کہتا ہوں یہ آپ دیکھیں نا وزیر اعظم کا حلف. اب وزیر اعظم آپ وہ وزیر اعظم نے جس کے ہاتھ میں واقعتاً ایک دستاویز آ گئی ہے, واقعتاً دستاویز ہے جس کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں, ہم نہیں کہتے کہ یہ. سر اس کی وجہ سے کیا گارنٹی ہے کہ وہ کاغذ تھا, سائفر ہی تھا یا نہیں؟ وہ تو سائفر ہوتی ہے, انہوں نے ہائیسٹ آپ کی انٹیل کمیٹی نہیں نکال سکتی تو پھر پاکستان کو کہ انٹیلیجنس کو تو ٹھپ کے کسی ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں رکھا ہے. ہاں یہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ درست ہے. اچھا اس نے احتجاج کیا امریکہ سے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں اس طرح ہدایت دینے والے سیکریٹلی, آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف اور فیلڈ مارشل اس کمیٹی میں موجود ہیں, جس کمیٹی نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ, ایک دفعہ یہ جب عمران خان وزیر اعظم تھا اور ایک دفعہ جب وہی کمیٹی بیٹھی, اس میں فیلڈ مارشل بھی بیٹھے, وزیر اعظم بھی بیٹھے. انہوں نے کہا یہ بڑی سنگین بات ہے, امریکہ کو یہ کس طرح یہ ضرورت ہوئی کہ وہ ہمیں دھمکی دے کہ ہم اپنے پرائم منسٹر کو ہٹائیں. یعنی فیلڈ مارشل تو اس ٹائم نہیں تھے, باجوہ تھے آرمی چیف. نہیں وہ فیلڈ مارشل نہیں تھے جب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ امریکہ سے احتجاج کرنا چاہیے. اچھا اس وقت فیلڈ مارشل جی اور وہ اس ہائیسٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے میں سربراہ تو وزیر اعظم ہی تھے اور ان کا دوسرا یا تیسرا نمبر اس میں تھا. اب اس میں وزیر اعظم کے پاس بہت سی دستاویز آئیں گے, دستاویز اس کے کریئر میں کہیں ہوں گی کہ اس کی پرواہ کوئی نہیں ہوگی, جیسا کہیں ہوں گی سنگین ہوں گی. اب وزیر اعظم کے بارے میں 2 حصوں میں حلف. پہلا حصہ پڑھتے ہیں, دوسرا حصہ نہیں پڑھتے, اپنی مرضی کا پڑھ لیتے ہیں. ہاں یہ نہیں. اب پہلا حصہ ہے اینڈ دیٹ آئی ول, بڑا سنگین ہے یہ. اینڈ دیٹ آئی ول ناٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Prime Minister. As Prime Minister. Except, یہ ایکسیپشن کو دیکھیں نا, اس کو لگا دیا, اس کی آنکھیں بند, آنکھوں پہ پٹی باندھ دی پرائم منسٹر پر. Except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. ماں سوائے اس تقاضے کے کہ جو میرے لیے لازم ہو کہ میں اس کو ڈسکلوز کروں, اس کو افشا کروں. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ اگر انڈیا کا پرائم منسٹر یا ان کا کوئی انٹیلیجنس کا چیف وہ خط و کتابت کر رہا ہو ہمارے کسی انٹیلیجنس کے بندے سے یا ہمارے کسی فارن آفس کے افسر سے, اور اس کو یہ ہدایت کر رہا ہو یہ تم نے کرنا ہے, تو کیا وہ ایسا معاملہ نہیں موڈی لے جاتا ہے ہر پہلگام کو میدان جنگ میں؟ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس پہ احتجاج کریں امریکہ کو. ہم نے احتجاج کیا تو اس کے رد عمل میں یہ ہوگا. احتجاج ہمیں کرنا چاہیے تھا. احتجاج ہم کیا اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ امریکہ نے ایک ڈونلڈ لو بیٹھا ہوا خط لکھے گا اور کہے گا پرائم منسٹر کو بدل دو اور ہمارا فوج جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بدل دے گی. اس پہ ہم نے احتجاج کیا. اس پہ عمران خان کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی. اس میں عمران خان نے جو کیا وہ درست کیا. اس میں اس سے پہلے سائرس وینس کا جو خط تھا 1977 میں, وہ وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی دکھایا تھا. اچھا سر, اس میں سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ملک کے خلاف امریکہ سازش کرتا ہے تو وزیر اعظم کے ساتھ
تعداد لوگوں کی زیادہ کیوں نہیں کھڑی ہوتی اگر وہ حق پہ ہیں؟ خان صاحب کے ساتھ اس سائفر والے معاملے پہ کوئی کھڑے نہیں، یہ تو لوگوں کی اپنی سیاست ہے، یہ اس میں آپ نہیں کہنا، یہ اپنی سیاست ہے۔ میں نے تو پہلے دن یہ پڑھا تھا، میرے آپ ٹی وی پہ جتنے بیان دے دیں اس پہ میں نے کوئی 50-60 مرتبہ بیان دیا۔ اچھا، ٹاک شوز میں ویسے چلتے چلتے کافی کم از کم 50 سال۔ آپ پہلے دن سے میں کہتا آیا ہوں، مجھے کسی نے آپ نے پوچھا اطاعت صاحب آپ یہ سائفر کیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں کہتا میں یہ الفاظ کہتا کہ سائفر کا کیس صفر ہے، صفر ہے، سائفر کا کیس صفر ہے، وہ بنتا ہی نہیں کیس۔ پاکستان کی عدالتوں نے کیوں بنایا پھر؟ بھائی انہوں نے یہاں یہ آصف زرداری کے اوپر بنا دیا کہ وہ ایک برطانوی تاجر کے ٹانگ پہ بم باندھ کے اس کو لیے پھرا، کراچی گھومتا رہا، ہوٹل میں وہ اس کے بندے لے گئے، وہاں 7 دن رہا، بم بنا ہوا تھا برطانوی تاجر کا۔ میں نے پوچھا، میں جرا کر رہا تھا، میں نے پوچھا تو جب وہاں سے تاج محل ہوٹل سے نکلا، کمرہ نمبر 430 تھا اس کا، وہاں سے نکلا تو نیچے جب گیا ڈائننگ روم میں، کسی کو تو نے شور ڈال کے نہیں کہا میرا بم بنا ہوا ہے مجھے بچاؤ؟ تو وہاں سے چندری گڑھ روڈ میں گیا وہاں کتنی ٹریفک لائٹس آئیں، کتنی دفعہ رکنا پڑا، پھر تو مین برانچ یہ والی جو اس کی نیشنل بینک آف پاکستان کی، اس میں گیا، اس میں سے تو کہتا ہے کہ تو نے 2 کروڑ روپے نکالے جو تیرے بندوں نے جا کے پھر آصف زرداری کو دینے تھے، اور انہوں نے آصف زرداری کو دیے وہ 2 کروڑ روپے، اور وہ بم بندھا ہوا تھا، پر تجھے وہ لے گئے کے ایل ایم کے جو ان کا ادھر کاؤنٹر تھا کراچی ایئرپورٹ پہ، وہاں کے ایل ایم میں بٹھا کے تجھے انہوں نے جرمنی بھیج دیا۔ یہ تیری سٹوری ہے۔ وہ بم کدھر گیا؟ وہ گجاز میں چلا گیا۔ یہ سب انہوں نے بناوٹی ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں ایک جو جس میں بالکل اور پھر یہ میں نے ان کا ثابت کیا جی سر کہ ان کے مطابق جو لوگ جو یہ ڈکیت تھے ان کے مطابق انہوں نے یہ پیسہ، میں نے ان سے پوچھا کہلوایا، انہوں نے 30 اکتوبر کو دیے تھے، 30 اکتوبر 1989۔ اچھا، اور اس روز آصف اور بی بی شہید یہ دونوں سرکاری دورے پہ بنگلہ دیش میں تھے۔ اچھا، اب یہ ایسے بنا دیتے ہیں، یہ کلرک انہوں نے، پولیس والے بھی اسی طرح بنا دیتے ہیں، کیس بنا دیتے ہیں، وہ اٹھا لیتی ہے نیب، پھر 5 سال بعد نیب کہتی ہے معافی دو جی ہم نے غلط کیس بنایا تھا۔ اچھا سر، اگر سائفر کیس میں خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی کو سزا بھی سنائی گئی، اگر سائفر کیس کی یہ حقیقت ہے تو جو دیگر کیسز ہیں خان صاحب پہ ان کی کیا کریڈیبلٹی؟ بے انتہا گھٹیا۔ میں نے تو کہا میرے ساتھ کوئی بیٹھ جائے اور میں ایک ایک کیس کو بتا دوں گا کہ کیا اس میں بنیادی سکم ہے۔ اب وہ عدت والا کیس کوئی بنانے والا ہے؟ کسی قانون میں آپ کو ہدایت ملی ہے؟ کسی قرآنی آیت میں آپ کو ہدایت ملی ہے کہ آپ نے اس طرح کیس بنانا ہے؟ اتنی بے شرمندگی، ان کو تو آپ ڈوب مرنا چاہیے جو پروسیکیوٹر ہیں۔ عمران خان پہ ایسے ہی کیس بنے، سب کے سب جھوٹے کیس۔ تو اس خان صاحب کی آپ رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں اگر یہ سارے بے بنیاد کیسز ہیں تو؟ یار بے بنیاد کیسوں پہ اگر کی بنیاد پہ اگر وہ رہا ہونا ہوا تو ہر کیس پہ بھی اگر 15 دن لگائیں، 15 دن فرض کرو، یہ تو 1000 دن تو ہو گئے ہیں سر، 3 سال کر رہے ہیں، 15 دن بھی لگائیں تو 600 کیس اس پہ بنائے ہوئے، تو وہ اس کی رہائی اس طرف سے ممکن نہیں ہونی، ان عدالتوں سے ممکن نہیں ہے، ان عدالتوں سے ممکن نہیں ہے کسی شریف آدمی۔ خان صاحب پھر کیوں کہتے ہیں کہ میں عدالتوں کے ذریعے سے ہی باہر آؤں گا اور وہ اس کا ایک زوم ہے، کیونکہ وہ بے گناہ ہے، کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ میں اس کی پارٹی میں نہیں، پر میں بتا دوں میرا دوست ہے، میں اس کے حق میں کھڑا ہوں گا، پر یہ اس کے اوپر بالکل بہتان ہے۔ اچھا آپ دیکھیں نا کہ یہ کیس سائفر کا ہو گیا،
ایک وہ ہو گیا عدت والا، توشہ خان. ایک توشہ خانہ. اب توشہ خانہ یہ آپ نے میرے سے خرید لی، اب اس میں پراپرٹی پاس ہو گئی، اس میں آپ کے وہ پراپرٹی آپ کی ہوگی، آپ جا کے بیچیں جس کو مرضی دیں. پراپرٹی کوئی رائٹس ان پراپرٹی کوئی ہاف یا 1/3 یا 1/4 سوائے زمین کے نہیں ہوتے، وہ پورے ہوتے ہیں یعنی. اچھا اب اس میں جو توشہ خانہ ہے، اس میں ایک پریکٹس ہے، ایک صدی پرانی تو ہوگی، اگر کئی دہائیاں نہیں، کئی دہائیاں، صدی ہے، دہائیاں جو سے کر جیسے کر، وہ پریکٹس ہے. اس پریکٹس میں جنیجو کے بھی سارے موجود ہیں ریکارڈ، اس پریکٹس میں جتوئی صاحب کے بھی سارے موجود ہیں ریکارڈ، اس پریکٹس میں ضیاء الحق کے سارے موجود ہیں ریکارڈ. میں نے ضیاء الحق کے جو ریکارڈ تھا اس پہ کراس ایگزامینیشن کی تھی ان کے وٹنس. اچھا. وہ ضیاء الحق یہ توشہ خانہ سے جا رہا ہے، چلتا چلتا گولف کھیلتا 10,000 روپیہ کیڈی کو دے دیتا جس کو 50 ملنے چاہیے. وہ سب ادھر سے جا رہا تھا، سیکریٹ فنڈ سے. کسی نے اس کو پہ الزام لگایا ہے، پر ڈپارٹمنٹل پریکٹس ایک خاص ڈیفینس ہے. میں دکھاؤں کہ میں نے جرم نہیں کیا، کیونکہ یہ تو ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے. یہ تو جب وزیر اعظم تھا نواز شریف تب بھی یہ کرتا تھا، یہی ہوتا تھا. وہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ اسیس کرتی ہے، جو اسیس کرے وہ دے دیتے ہیں. عمران خان نے بلکہ اس اسیسمنٹ ویلیو کی کو ڈبل کر دیا تھا. اچھا. 50% کر دیا تھا. تو اس میں کوئی یہ کیس نہیں بنتے، کوئی ایک بھی کیس نہیں. سر 28ویں ترمیم کے بعد کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کے لیے کیا مزید مشکلات بڑھ سکتی ہیں؟ اب تو اس میں مزید پاکستان کے حوالے سے بھی، صوبوں کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے، ووٹر کی عمر بڑھانے کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ 25 سال کر دی جائے، تمام صوبوں کے اختیارات وفاق کے پاس آ جائیں اور صوبوں کے اندر مزید چھوٹے چھوٹے صوبے بنا دیے جائیں. دیکھو یہاں تو ہر ایک کوشش ہو رہی ہے، ہر ایک کوشش. اگر ایک اس چونٹی کا بھی بوجھ پڑ جانا ہے اور اس سے عمران خان کے اس کے ترازو کے پلڑے میں فرق پڑ جانا ہے تو ساری نیب لگی ہوگی، ساری گورنمنٹ لگی ہوگی اس چونٹی کو ایک لا کے بیچ میں ڈال دیں. یہ تو مطلب ہے کہ ایک جنونی ہو کے اس کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ایویڈنس کریٹ کر رہے ہیں، فیبریکیٹ کر رہے ہیں. جو ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے اس میں پوچھتے کیوں نہیں مریم بی بی کو کہ آپ نے BMW کس طرح لی؟ کار لینا منع ہے بالکل، نو توشہ خانہ سے کار نہیں لی جاتی. مریم بی بی لے گئی، ڈپارٹمنٹل پریکٹس بنا کے. سر اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، جو سینئر قانوندان ہیں، ججز وغیرہ ہیں، چیف جسٹس، وہ اپنے حقوق کے لیے، عدالتوں کے انصاف کے لیے نہیں کھڑے ہو سکے. سر 27ویں ترمیم انہوں نے بننے دی، آئینی عدالتیں بننے دی، اب 28ویں ترمیم بھی لانے جا رہے ہیں، لیکن اس پہ کوئی بھی ٹس سے مس بھی نہیں ہوا سر، چاہے ہمارے عدالتوں کے معزز جج صاحبان ہو یا پھر وکیل صاحبان ہو. بہت دکھ ہے، اور عدالتوں نے تو اس قوم کو فیل کیا، اس قوم کو فیل کیا. 1979 میں ایک آپ کو مختصر بات ہوتا ہے، 1979 میں ایران کا انقلاب ہوا تھا اور بڑا توانا انقلاب تھا، ہمیں بڑے اس سے جذبہ ملتا تھا. جو سامراج مطلب امریکہ کے خلاف اور ان طاقتوں کے خلاف میری جو نسل تھی اس زمانے میں ایران کا انقلاب آیا، عدلیہ کے اختیارات ہمارے سارے لے لیے گئے اور بہت لوگوں کو گرفتار کیا. مجھے انہوں نے جیل میں سے کوٹ لکھپت جیل سے لے کر اور منتقل کیا فیصل آباد جیل، لائل پور جیل، وہاں منتقل کیا. سردیوں کے موسم میں جیپ میں بیٹھا ہوا، کھلی جیپ میں، اور بڑی سردی لگ رہی. 3 بجے لے کے پہنچ گئے فیصل آباد جیل کے صدر گیٹ پہ. اب میں نے کہا کھلے گا،
وہ ڈرائیور ہی آ کے آگے سے ہو کے آئے, مجھے تو بند کیا ہوتا, وہ آ کے کہتا ہے کہ صاحب ابھی ٹائم لگے گا کیونکہ 6 بجے سے پہلے یہ جیل کا دروازہ نہیں کھول سکتا, یہ قانون ہے. اب 3 بجے سے 6 بجے میں بیٹھا ہوں, اس دروازے کو دیکھتا جا رہا ہوں. اچھا. تو میں نے 4 شعر کہے اور وہ سارے یہ چارے آ جائیں گے ہاں. حالات کے مطابق. 1981. اچھا 81. 1981. اس عہد میں جز قید کے امکان تو نہیں ہے, اس عہد میں جز قید کے امکان تو نہیں ہے, یہ حاصل شب ہے در زندان تو نہیں ہے. منصف ہے عدالت ہے, جا کے دیکھ لو, منصف ہے عدالت ہے پر انصاف ہے ناپید. اس شہر کا بچنا کوئی آسان تو نہیں ہے. اور وہ دوسرا تھا اس عہد میں جز قید کے امکان تو نہیں ہے, یہ حاصل شب ہے در زندہ نہیں. وہ پیچھے نہیں چلا رہے. ہم اہل جنوں مردم پنجاب کے دم سے, جو جیلوں میں پڑے, ہم اہل جنوں مردم پنجاب کے دم سے, زندانوں کی شب آج بھی ویراں تو نہیں ہے. اٹھیں گے مگر دیر سے اس دیس کے بعد, یہ خطہ پنجاب ہے ایران تو نہیں ہے. اچھا سر, لاسٹلی ہے کہ سوال پوچھوں گا. خان صاحب جو ہے وہ 1000 دن سے زیادہ ان کو جیل میں ہو گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین گوہر صاحب آپ کے بڑے قریب ہے, اگر ان کو تمام تر اختیارات دے دیے جائیں تو وہ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں خان صاحب کی رہائی کا؟ یہاں کوئی نہیں راستہ نکال سکتا. راستے میں خود راستہ نکالنے والے پھنس گئے. اچھا. ہاں وہ پھنس گئے. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایک ڈیم میں وہ ایک پتھر سے پھنس گیا, یہ نیلم جیلم, تو وہ یہ پھنس گئے. اس کو نکالتے ہیں تو پچھتاتے ہیں, اس کو نہیں نکالتے تو پچھتاتے ہیں. بہتر ہے کہ اس کو چھوڑیں. وہ کوئی کسی کا نہیں بگاڑے گا, کوئی وحشی جنونی نہیں بنے گا. کوئی میں ضمانت دینے کو تو اور بھی جس کو ڈال لو ضمانت, پر یہ تو انتہائی ناانصافی ہو کہ جعلی کیس ہوں, جعلی عدالتیں ہوں, جعلی انصاف ہو, اور اس پہ آپ اس کو 3 سال سے, جن میں 100 دن ایسے ہیں کہ نہ وکیل کو, نہ ڈاکٹر کو, نہ رشتہ دار کو ملنے دیا. ایگزیکٹلی. تو سر اس میں خوف کس کو ہے اور کس بات کا ہے عمران خان سے؟ عمران خان کا ہی خوف ہے. مطلب وہ جس طرح خان صاحب جتنا دیر یہ اس کو رکھیں گے, یہ ثابت ہوتا جائے گا کہ یہ ڈرتے ہیں. بہت شکریہ جی. سینئر قانوندان اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد نواز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.